درود پڑھتے ہیں مل کے بلند آواز کے ساتھ، بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتحامی السید البہی والسراج المضیء والکوكب الدری، بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ بالقاسم محمد۔ وعلى عطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلى اصحابہ الذین شابوا الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المبین وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، بآواز بلند صلوات۔ وجل فرجہم۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جائے؟ آدھا پڑھ چکا ہوں اور آدھا ہی اور پڑھنا ہے مجھے۔ جتنا اچھا پڑھنے والے تھے سب پہلے پڑھ چکے ہیں، اور جتنے اچھا پڑھنے والے رہتے ہیں انہیں میرے بعد پڑھنا ہے۔ بس میں اتنا بیٹھنے کے لیے حاضر ہی نہیں ہوا تھا، بس راضی رہیے گا، امام زمانہ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ ایام آ رہے ہیں اس شہزادی کے جس سے پہلے بیٹیوں کو شہزادی نہیں کہتی تھی۔ بس بڑے تشریف فرمائیں، اب راضی رہیے گا۔ گزارش میں نے کی ہے، ایام آ رہے ہیں، بخود آدھا پڑھ چکا ہوں اور آدھا ہی مجھے اور پڑھنا ہے، اور رہی برابر بھی اندر نہیں ہے کہ داد لینی ہے اور پھر یہاں پہ کھڑا کر کے جانا ہے، زیادہ پڑھنا ہے، بس یا علی یا علی۔ ایام آ رہے ہیں اس شہزادی کے جس سے پہلے بیٹیوں کو شہزادی نہیں کہتے تھے۔ سیالکوٹ جیسا شہر اور یہ ینگ جنریشن اتنی زیادہ میرے سامنے بیٹھی ہے، میرا دل نہیں تسلیم کردا میں کوئی 2-3 سال دے بعد تواڈے وچ آیا تے جھولی چاہ کے منگ رہا، نہیں سمجھنا میں ذاکر ہے، نہیں سمجھنا میں پتر ہے، نہیں سمجھنا مہمان ہے، صرف اتنا سمجھا ہے کہ امام حسین دا زوار ہے۔ اور جتنے بندے بیٹھے انہیں دعوت دے رہا ہوں میں کہ اگر دل قبول کرے تو مسکراہٹ لے آنا، یہ راضی اور یہ میں گیا، اس جملے پہ مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ اور پڑھنا ہے یا یہیں چھوڑنا ہے۔ گزارش میں نے کی ہے کہ ایام آ رہے ہیں اس شہزادی کے جس سے پہلے بیٹیوں کو شہزادی کہنے کا رواج نہیں تھا، اور اسی کو دیکھتے ہوئے موضوع گفتگو بھی وہی بی بی ہے جس کا نام لبوں پر آتے ہی زبان حیا کی چادر اوڑھ لیتی ہے۔ وہ ہاتھ بلند کر سکتا ہے جس میں حسین بادشاہ کی اماں نے ہاتھ دیا ہے، مل کے حیدری۔ ایک جملہ مجھے اور پڑھنا ہے، سر بڑی مہربانی، جس کا نام لبوں پر آتے ہی زبان حیا کی چادر اوڑھ لیتی ہے۔ بس میں مطمئن ہو گیا۔ قرآن کریم کی، قرآن حکیم کی ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور قرآن کی آیت ہے۔ میرے سامعین، ارباب دانش، ارباب ذوق، ارباب عزا، یاد رکھیے گا قرآن اللہ کا وہ کلام ہے جو کلاموں کا بھی اللہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب تمہید میں بھی نہیں جا رہا، تفسیر میں بھی نہیں جا رہا، صرف اور صرف کوئی تاریخ نہیں، ہم ڈائریکٹ قرآن پہ بات کرتے ہیں۔ اللہ قرآن میں اپنے حبیب سے ارشاد فرما رہے ہیں، میرے حبیب کیا آپ تک ابراہیم علیہ السلام کے عزت دار مہمانوں کی کہانی پہنچی؟ ابراہیم المکرمین، کیا مقرب ان کی کہانی آپ تک پہنچی؟ جب وہ آئے اور انہوں نے آتے ساتھ سلام کیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے جواب انہیں سلام کیا، اور انہیں بٹھا کے ابراہیم بڑی جلدی انہیں بٹھا کر ابراہیم علیہ السلام نے ایک بچڑا ذبح کیا، اور بچڑے کا گوشت بھون کر ان کے سامنے رکھا، اور سامنے رکھتے ساتھ انہیں کہا کہ تناول کیجیے، اور انہوں نے پیچھے ہٹ کے کہا ہم معذرت چاہتے ہیں، ہم یہ کھانا نہیں کھائیں گے۔ میں نہیں کہہ رہا سیالکوٹ والے، قرآن کہہ رہا ہے کہ جب ان عزت والے مہمانوں نے جب کھانے سے انکار کیا تو ابراہیم پریشان ہو گئے، اور پریشان ہو کر کہنے لگے کیا میری طرف سے کوئی خدمت میں کمی دیکھی ہے؟ یہ تمہارے شایان شان نہیں ہے۔ اب جملہ میں نہیں، بخدا میں امام حسین کو کی ذات کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، اس جملے پہ مجھے دیکھنا ہے کہ یہیں چھوڑنا ہے یا 1 منٹ اور آگے پڑھنا ہے، ورنہ یا علی یا علی سیالکوٹ والوں میں نہیں، مجھے ہر ہاتھ اوپر چاہیے۔ اگر میری بات سمجھو، نہ سمجھو تو سوری میری پہلی قبول کرنا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کھانا پیش کیا، انہوں نے کھانے سے انکار کیا، ابراہیم پریشان ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پریشان ہو کے فرمایا کیا یہ تمہارے شایان شان نہیں؟ مجھے دیکھو یار، یا میری طرف سے کوئی خدمت میں کمی دیکھی؟ تو قرآن کہہ رہے ہیں عزت والے مہمانوں نے کہا یہ دونوں باتیں نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ کھانا کھا نہیں سکتے، ہم فرشتے ہیں، ہمیں بھوک نہیں لگتی، ہم فرشتے ہیں، ہمیں بھوک نہیں لگتی، مسئلہ یہ ہے ہم کھانا کھا نہیں سکتے، ہم فرشتے ہیں۔
بابر میرا بھیرا اپنے مجمع میں کیا کیوں اتنی قیمتیں جتنی بڑھتی تھے، اے میں جا رہا ہوں مجھے دیکھنا. ان عزت والے مہمانوں نے کہا بس دیکھنا گھبرانا نہیں ہے، میں جا رہا ہوں، میں 3 سال بعد آیا، پتہ نہیں پھر کدو آواں ہاتھ چکے آجے. ان عزت والے مہمانوں نے کہا مسئلہ یہ ہے ہم فرشتے ہیں، ہمیں بھوک نہیں لگتی، بھوک نہیں لگتی. ابراہیم کسی عام نبی کا نام نہیں. اب انصاف کر کے مجھے سیال کوٹ والے بتاؤ، ابراہیم جیسا نبی بشری لباس کے اندر جبرائیل کے نور کو نہیں پہچان سکا تو یہ جناب مولانا ان کے نور کو کیا پہچانیں گے جن کے دروازے پہ جبرائیل لوگ. میں قربان ہوں، میں قربان ہوں. نہیں میرے محترم اسد، جب ابراہیم جیسا نبی جناب جبرائیل کے نور کو نہیں پہچان سکے تو یہ مولانا ان ہستیوں کے نور کو کیا پہچانیں گے جن کے دروازے پہ جبرائیل نوکری کرتا ہے. پھر سنو بابر ہی کھلا رمی تے میں جا رہا ہوں. ان ہستیوں کے نور کو کیا پہچانیں گے، یالی ہو گیا نعرے کا ٹائم، میرے بات لے لینا. ان ہستیوں کے نور کو کیا پہچانیں گے جن کے دروازے پہ جبرائیل نوکری کرتا ہے. ابراہیم کسی عام نبی کا نام ہے، ابراہیم کسی عام نبی کا نام ہے. اللہ کے گھر کے تعمیر کرنے والے، حج کے مناسک بتانے والے، نماز کا طریقہ بتانے والے جد الانبیاء کسی عام نبی کا نام ابراہیم نہیں ہے. اور اس ابراہیم نبی کے پاس آ کر جبریل آیا ہے، ٹائٹل ہے عزت والا مہمان، اتنا عزت دار کہ پکا پکایا کھانا چھوڑ کر چلا. میں سر پہ آ جاؤں گا جو سمجھ کے چپ کر گیا. اتنا عزت دار بن کے اس نبی کے پاس آیا کہ پکا پکانا کھانا ٹھکرا کر چلا. اور یہی جبرائیل جب حسین کی اماں کے دروازے پہ آیا، اس نے باہر سے دستک دی، اندر سے فضا نے کہا کون؟ باہر سے آواز آئی بھوک لگی ہے مسکین روٹی لینے آیا ہے، بھوک لگی ہے مسکین روٹی لینے آیا ہے. وہاں ٹھکرا کے چلا گیا، یہاں آ کے مانگ رہے، فیصلہ ہو گیا. ہاجرہ کے ہاتھ کی روٹیاں اور ہیں فاطمہ کے ہاتھ کی روٹیاں، دونوں ہاتھ مل کے نعرے حیدری. بچیا 15 جنوری بعد نماز مغرب